علی ولی اللہ دنیا کو آپ کو دنیا کو بتانا ہوگا کہ آپ کا نبی کیسا ہے، ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں نبوت کا کیسا تصور ہے لوگوں کے پاس. آپ دیکھ رہے ہیں میں کبھی اپنی تقریروں میں کسی شخص کو سامنے رکھ کے گفتگو نہیں کرتا. مسائل ہوتے ہیں سامنے، ایشوز ہوتے ہیں، اشخاص نہیں ہوتے، افراد نہیں ہوتے. افراد اشخاص میرے سامنے نہیں ہوتے، مسائل ہوتے ہیں، نکات ہوتے ہیں، موضوعات ہوتے ہیں. آپ کو دو چیزیں اہل دنیا کو سمجھانی ہیں. ایک یہ کہ آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی کیسا ہے، اور دوسرے یہ کہ واقعاً آپ کا نبی سے رشتہ کیسا ہے. مستحکم ہے، مضبوط ہے، بلند ہے، ناقابل فصل ہے، ناقابل انقطاع ہے آپ کا رشتہ. مجھے معلوم ہے، مگر مجھے معلوم ہے نا، جنہیں نہیں معلوم ہے انہیں بتانا پڑے گا. اور اس لیے جتنے منتظمین ہیں، اس پورے شہر کراچی سے خطاب کر کے عرض کر رہا ہوں، جس کو میں کہتا ہوں شہر عزا. کراچی شہر عزا ہے. آپ کو عشق ہے مصطفیٰ سے نا، جیسے پہلی محرم سے 8 ربیع الاول تک غم پیغمبر میں شرکت کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غم پیغمبر میں شرکت کے لیے آپ اپنے گھروں کو اور پورے شہر کو سیاہ پوشش میں لے آتے ہیں. اسی طرح 9 ربیع الاول سے لے کر ربیع الاول کے آخر تک پیغمبر کے میلاد کی خوشی میں پورے شہر میں چراغاں ہونا چاہیے. واہ 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 واہ. ہر مومن کے گھر پر اور دروازے پر روشنی کے قمقموں سے لکھا ہوا والسلام علیک یا رسول اللہ. دنیا کو معلوم ہو کہ آپ کی نگاہ میں، آپ کی زندگی میں سرکار رسالت مآب کے عشق کا کیا مقام ہے. محفلیں بھی ہونی چاہیے، ایک دو محفل نہیں کہ شہر میں ایک جگہ محفل ہو گئی. ہر گھر میں جیسے فرش عزا بچھتا ہے، ایسے ہی ہر گھر میں محفل میلاد منعقد ہونی چاہیے. یہ ضرور ہے کہ 2 یا 4 ایسی محفلیں ہوں گی جو پورے شہر میں مرکزی ہوں گی، بڑی ہوں گی، اجتماعی ہوں گی، جیسے مجلسیں ہوتی ہیں. بعض مجلسیں مرکزی اجتماعی ہوتی ہیں، لیکن وہ مجلسیں جو مرکزی اور اجتماعی ہوتی ہیں جس میں ہزاروں یا لاکھوں کا مجمع آتا ہے، اس کے باوجود ہم واجب کفائی سمجھ کے تھوڑی مناتے ہیں غم حسین. ہم غم حسین کو واجب کفائی سمجھ کے نہیں مناتے. ہمارے لیے تو یہ فرض عین ہے، ہر فرد کے لیے. بڑی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، لیکن ہر گھر میں بھی ایک ماتم صحیح، ایک نوحہ صحیح، ایک سوچ صحیح، ایک سلام صحیح، عورتوں کی مجلس صحیح، بچوں کی مجلس صحیح، بوڑھوں کی، بزرگوں کی، خاندان کے لوگ جمع ہو گئے، مگر فرش عزائے حسین بچھے گا ضرور. یہ روایت ہے نا. اسی طرح میلاد مصطفیٰ کا فرش بچھنا چاہیے. آج سے یہ تحریک شروع کر دیجئے. ہر گھر میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اتنی بار معنی امی بتاؤ کہ پھر کسی میں جرأت نہ ہو کہ لفظ امی کے معنی غلط بتائے. اتنی ایسی روشنی لفظ امی کی پھیلا دو کہ لفظ امی کے غلط معنی بتانے والے خود منہ چھپاتے پھریں. امی جس معنی میں پیغمبر کا لقب ہے، امی کے معنی جاہل کے نہیں ہیں. امی کے معنی ہے کہ یہ وہ معلم ہے جس کا نصاب ام الکتاب ہے. یہ نہیں ہے کہ حضور
لکھ نہیں سکتے تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے۔ لکھ نہ سکنا اور ہے، نہ لکھنا اور ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں بھی بس یہ ہے کہ اے حبیب، یہ قرآن نازل ہونے سے پہلے نہ آپ لکھتے تھے نہ آپ پڑھتے تھے، یعنی لکھتے نہیں تھے، پڑھتے نہیں تھے۔ یہ نہیں کہ لکھ نہیں سکتے تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے۔ توجہ ہے؟ ورنہ ساری بات خود خدا پر آئے گی کہ وہ ان کو معلم بھی کہہ رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں۔ کیسا خدا ہے کہ جو ایسے کو معلم کتاب و حکمت بنا رہا ہے؟ معلم کتاب هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اگر لکھنا نہ جانتے، پڑھنا نہ جانتے تو آیت یہیں ختم ہو جاتی کہ یتلو، یعنی آیت آتی ہے اور یہ سنا دیتے ہیں، لیکن آگے کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، یعنی لکھتا بھی ہے، لکھ سکتا بھی ہے، پڑھ سکتا بھی ہے، لکھانا سکھا بھی سکتا ہے، پڑھنا سکھا بھی سکتا ہے۔ اس کی شان یہ نہیں ہے کہ خود بیٹھ کے لکھے۔ جو وہ پیغمبر جو دل میں سوچتا ہو اسے لوح محفوظ پر قلم الہی لکھتا ہو تو پھر اسے قلم اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے یہاں اور ایک بات اور عرض کروں، درایت بہت سی جگہوں پہ روایت ہوتی نہیں، درایت ہوتی ہے۔ درایت کیا ہے؟ اس کائنات میں کوئی شقی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ حضرت علی ابن ابی طالب نے رسول کے علاوہ کسی کے سامنے زانو ادب طے کیا ہو۔ بے شک بے شک بے شک۔ مولا علی نے کسی سے کچھ بھی سیکھا ہو یہ آپ کو نہیں ملے گا، یہ ملے گا کہ علی لکھتے بھی تھے، علی پڑھتے بھی تھے۔ تو علی کو لکھنا کس نے سکھایا اگر رسول کو لکھنا نہیں آیا؟ واضح ہے؟ سبحان اللہ سبحان ہے واضح ہے۔ کوئی ایسا باپ تصور کیجئے کہ جو اپنے بیٹے کو کہیں جانے ہی نہ دیتا ہو، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہو، کسی کا شاگرد نہ بنائے، خود ہی سکھائے پڑھائے، ہر چیز خود سکھائے۔ خود مولا علی نے نہج البلاغہ میں اعلان فرمایا ہے کہ میں اگر میری تعلیم و تربیت ہوئی ہے تو وہ مصطفیٰ کے آغوش میں، بس اس کے علاوہ ممکن نہیں تھا۔ معصوم ہی معصوم کو پروان چڑھاتا ہے، کوئی غیر معصوم کسی معصوم کو پروان نہیں چڑھا سکتا۔ علی وہ معصوم ہے جو اس کائنات کے سب سے بڑے معصوم مصطفیٰ کی آغوش میں پروان چڑھے ہیں۔ اور مولا امیر المومنین لکھتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے۔ تو حضور کے علاوہ کس نے سکھایا؟ یہ دیکھو، یہ سب باتیں جو ہیں سمجھنے سمجھانے سے تعلق رکھتی ہیں درایت تک پہنچانے کے لیے، ورنہ ان کے رتبے تو اتنے بلند ہیں کہ یہ لکھنا اور پڑھنا اور سکھانا اور سیکھنا یہ الفاظ ان کے لیے زیب نہیں دیتے۔ جو ظرف علم الہی ہوں، جو خزینہ دار علم مشیت ہوں، جنہوں نے مشیت حق پر زندگی بسر کرنا اپنا شعار بنایا ہو۔ یاد ہے نا اس فقیر کا جملہ؟ حضرات محمد و آل محمد میں اور عام لوگوں میں فرق یہ ہے، ہم شریعت پر عمل کے پابند بنائے گئے ہیں، انہوں نے خود کو مشیت پر عمل کا پابند بنایا۔ ہم شریعت پر عمل کے پابند بنائے گئے ہیں، حضرات محمد و آل محمد وہ ہیں جنہوں نے خود کو مشیت پر عمل کا پابند بنایا ہے۔ کیا فرق ہے؟ ببن تفاوت رہز کجاست تاب کجا، کتنا فاصلہ ہے۔ تو بہرحال ایک قوم وہ ہے پوری جو حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ یہ سمجھتی ہے کہ لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، ہمارے جیسے تھے۔ عجب مقدمہ ہے۔ بھیجنے والا پروردگار وہ بھیجنے والا ہے، کسی نے الیکشن کر کے یا سلیکشن کر کے تو حضور کو نبی نہیں بنایا ہے نا۔
حضور رسول ہیں، حضور رسول ہیں. وما محمد الا رسول یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. حضور کی اس رسالت پر، نبوت پر کتنی دلیلیں ہیں. یہ رسول حقیقت میں اوصاف الہی کے مظاہر ہیں، مظہر ہیں. اور یہ ہمارے عام حضرات اٹھتے بیٹھتے کہتے رہتے ہیں وہ تو ہمارے جیسے تھے، وہ تو ہمارے جیسے تھے، وہ تو ہمارے جیسے تھے. خدا کی قسم اس سے بڑی کوئی جسارت نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی کوئی گستاخی نہیں ہو سکتی. جو لوگ تہذیب کے سانچوں میں ڈھلے ہوتے ہیں، جو تہذیبی قدروں کے امانت دار ہوتے ہیں، جو ناموس سخن کے پاسدار ہوتے ہیں، ان کے ہاں یہ قدریں ہوتی ہیں. ایک شاعر اپنے سینئر شاعر کو کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہ تو ہمارے جیسے ہیں. یہ کیسی امت ہے جو رسول خدا کو کہتی ہے ادب بارگاہ نبوت ہے، کیا ادب بارگاہ الہی ہے، کیا معرفت ہے، کیا محبت ہے، کیا عشق ہے، کیا تہذیب ہے، کیا شعور ہے، کیا ذوق ہے. مصطفیٰ مصطفیٰ ہیں، محمد محمد ہیں. اس کائنات کے سب سے بڑے عالم کا نام محمد ہے، اس کائنات کے سب سے بڑے عالم کا نام علی ہے، اور اس کائنات کے سب سے بڑے معلم کا نام محمد ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یا علی. یا رسول اللہ، یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. کیسے کیسے لوگ کیسی کیسی بحثیں آتی ہیں. کوئی کہتا ہے علم نہیں رکھتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے. کوئی کہتا ہے معصوم نہیں تھے. اب یہاں تک بات آ گئی کہ نبی بھی معصوم نہیں تھے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ جس میں واقعاً توہین رسالت ہے، توہین الوہیت ہے. خدا نے دین بھیجا ہے تاکہ ہم گناہوں سے بچ کے معصوم بنیں، تو وہ ہماری تربیت کے لیے خود ایسوں کو بھیجے گا جو معصوم نہ ہوں گے. اور فرما رہے ہیں